کچھ بروج ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ عرصہ غیر معمولی طور پر انشاءاللہ سازگار نظر آ رہا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو بیرون ملک جانے کا ان حوالوں سے ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے خود مطلب سفر کرنا بھی پسند کرتے ہیں میجورٹی آف دیم، اور نئی دنیاؤں کو ایکسپلور کرنا ان کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، مڈ آف اپریل سے لے کے 31 مئی 2026 کا، اس میں انہیں بیرون ملک سے کوئی آفر، جاب آفر یا کوئی سیٹلمنٹ کے لیے کوئی مطلب کنفرمیشن وہ آ سکتی ہے آن لائن یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو جو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ ان بروج کے حوالے سے ہے کہ جو مڈ آف اپریل 2026 سے لے کر 31 مئی 2026 تک جن کے ابراڈ ٹریولنگ کے امکانات بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ جاب کے حوالے سے، پرماننٹ سیٹلمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، فیملی ری یونین کے حوالے سے 4 بروج ہیں جن کی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں مختصر سی۔ وہ یہ ہے کہ اپریل کے مڈ سے 31 مئی اپریل 2026 کے مڈ سے لے کر 31 مئی 2026 تک جو پلانیٹری موومنٹس ہیں ایک خاص قسم کی یا کچھ خاص قسم کی تبدیلیوں کا اشارہ دے رہی ہیں۔ یہ وقت جو ہے خاص طور پر جو سفر، بیرون ملک مواقع، ویزا اپروول اور نئی زندگی کے آغاز سے جڑا ہوا ہے یہ وقت۔ کچھ بروج ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ عرصہ غیر معمولی طور پر انشاءاللہ سازگار نظر آ رہا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو بیرون ملک جانے کا ان حوالوں سے ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، بیرون ملک جانے کے امکانات کیسے بنتے ہیں؟ مطلب اس کو ایسٹرالوجی میں فلکیاتی لحاظ سے بیرون ملک سفر جو ہے اور مستقل قیام کا تعلق خاص طور پر چند عوامل سے ہوتا ہے۔ ان میں قسمت کا سیارہ، سفر کے گھروں کی مضبوطی اور تبدیلی جو لانے والی انرجیز ہیں ان کا اثر شامل ہوتا ہے۔ جب یہ تمام عناصر ایک پازیٹیو انداز میں کنسولیڈیٹ ہو کے کام کرتے ہیں تو انسان کے لیے ملک سے باہر جانے کے راستے کامیابی والے وہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ سب سے پہلا جو برج ہے اس حوالے سے وہ ہے ٹورس، برج سور۔ آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ وینس ہے، زہرہ ہے، اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو اگر آپ کا نام بے یا واو سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ سور یعنی ٹورس ہے۔ برج سور کے افراد کے لیے یہ زمینی برج ہے، ٹھیک ہے، تو افراد کے لیے اگرچہ تبدیلی آسان تو نہیں ہوتی، لیکن اس عرصے میں انہیں ایک مضبوط موقع جو ہے وہ مل سکتا ہے، خاص طور پر مالی استحکام کے لیے۔ اگر بیرون ملک جانے کی آپ کوششیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ راستے کھل سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ صبر سے کام لیں اور اپنی پلاننگ کو مضبوط رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج جوزا، جیمنائی جس کو کہتے ہیں۔ آپ کو اگر اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے زبردست، اگر تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے مگر آپ کا نام جو ہے وہ قاف یا کاف سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جوزا یعنی جیمنائی ہے۔ اچھا، اب یہ ٹائم پیریڈ جو ہے برج جوزا کے افراد کے لیے سفر کے جو دروازے ہیں وہ انشاءاللہ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں رابطوں کے ذریعے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ، اور اس وقت ان کے کنیکشنز جو ہیں وہ بہت اہم کردار جو ہے وہ ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ان لوگوں کو چاہیے، جوزی افراد کو، کہ وہ اپنے پرانے رابطوں کو دوبارہ فعال کریں، ایکٹیو کریں، اور مطلب کیونکہ کسی بھی وقت آپ کو کوئی سفر کے کامیاب سفر کے حوالے سے کوئی خبر یا موقع جو ہے وہ
اپنے کنیکشن کو بحال کرنے کے حوالے سے وہ ضرور آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ تیسرا جو برج ہے وہ ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ آپ کو اگر اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے زبردست، اور اگر تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ قوس یعنی سیجیٹیریس ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے، اپنے شرف والے گھر کے اندر ہے۔ تو برج قوس کے افراد کے لیے یہ جو وقت ہے مڈ آف اپریل سے 31 مئی 2026 کا سب سے زیادہ مضبوط اس حوالے سے مانا جا سکتا ہے۔ ان کا تعلق جو ہے خود مطلب سفر کرنا بھی پسند کرتے ہیں میجورٹی آف دیم، اور نئی دنیاؤں کو ایکسپلور کرنا ان کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ تو اس عرصے میں ان کی قسمت جو ہے اس حوالے سے اللہ کی مہربانی سے ان کا بھرپور ساتھ جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ اگر سیجیٹیرینز نے پہلے سے کسی ویزا کے لیے، تعلیم کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، یا آپ سمجھ لیجیے پرماننٹ سیٹلمنٹ کے حوالے سے کوئی درخواست دی ہوئی تھی، تو اس کے مثبت نتائج آنے کے امکانات اس ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ انشاءاللہ۔ اچانک مواقع جو ہیں وہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ کوئی عزیز، رشتہ دار، دوست، قریبی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں آپ کو اسپانسر کر رہا ہوں، یا کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ اچانک جو ہے وہ مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برج قوس والے اچانک کسی روحانی سفر سے ریلیٹڈ جو میٹر ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں انشاءاللہ، جو آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹائم جو ہے ان کی زندگی کی ڈائریکشن اور ڈائمینشنز کو چینج کرنے کا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ۔ چوتھا جو برج ہے وہ ہے برج دلف، ایکویریس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ کو اگر اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد ہے زبردست، اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ کسی بھی وجہ سے نہیں پتہ ایگزیکٹ، مگر آپ کا نام جو ہے وہ سین، شین سے یا سواد سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ دلف ہے، ایکویریس ہے۔ برج دلف کے افراد کے لیے بھی بیرون ملک جانے کے امکانات جو ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہیں انشاءاللہ وہ بن رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں برج دلف والے نئی ٹیکنالوجی، جدید دنیا اور مختلف ماحول میں ویسے بھی جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا مڈ آف اپریل سے لے کے 31 مئی 2026 کا، اس میں انہیں بیرون ملک سے کوئی آفر، جاب آفر یا کوئی سیٹلمنٹ کے لیے کوئی مطلب کنفرمیشن وہ آ سکتی ہے آن لائن، یا کسی دوست کے ذریعے کوئی موقع جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے مہربانی تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ وقت جو ہے نا برج دلف والوں کے لیے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا موقع دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کن افراد کو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ یہ تو 4 ہو گئے نا جن کے لیے کلیئرٹی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ بروج ایسے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی سی محنت کر لیں تو وہ بھی اس ٹائم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ بروج ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ ان کے لیے فوری طور پہ جو ابراڈ ٹریولنگ ہے، بیرون ملک جانے کا وقت اتنا سازگار نہیں ہے، انہیں ابھی مزید تیاری، صبر اور ٹائم کی ضرورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی سکلز کو، اپنی مہارتوں کو بہتر بنائیں، اپنی ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور جلد بازی سے بچیں۔ اچھا، اور ایسٹرولوجیکلی بھی دیکھتے ہیں اور پریکٹیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک جانے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھانے کے طریقے کیا ہیں۔ اگر کوئی شخص میل ہے، فیمیل ہے، واقعی بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو اسے صرف قسمت پہ یا ایسٹرولوجی پہ نہیں بلکہ عملی اقدامات ہیں ان پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے تو 4 بروج بیان کر دیے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا اور میری بات کو حرف آخر سمجھ کے بیٹھ گئے، جی وہ انہوں نے کہہ دیا تھا وہ ہو جائے گا۔ نہیں، ہونا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہمیں پریکٹیکلی ایکٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، پھر اپنی نیت، یقین وہ مضبوط رکھیں، پازیٹیو رہیں۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت اور یقین جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ جب کوئی بھی انسان دل سے کسی مقصد کو چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے بنانے لگتا ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں اس کو کمپلیٹ رکھنا ہے، ویزا سے ریلیٹڈ دیگر جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو مکمل درست رکھیں،
مطلب کلیئر رکھیں، کوئی چیز ایسی نہ ہو، چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے غلطی وہ تاخیر کا باعث بن سکتی ہے۔ نئی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ تلاش کریں، باقی لوگ جو ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر صرف ایک رستے کے اوپر انحصار آپ نے نہیں کرنا۔ آپ مختلف ممالک ہیں، مختلف پروگرامز ہیں، مختلف اپرچونیٹیز ہیں، ان کو دیکھیں تاکہ کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ مزید روشن ہو جائیں آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ صبر اور مستقل مزاجی جو ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں۔ ہر چیز جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے وقت پہ ہوتی ہے، اگر فوری طور پہ کامیابی نہیں بھی ملتی تو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کنگ رابرٹ بروس کی، تو وہ ہاری ہوئی جنگ جو ہے وہ ایک چونٹی کو جو ہے یا کوئی انسیکٹ تھا اس کو دیکھ کے اس کی جو آپ کہہ لیں کانسٹنٹ انڈیور تھا ٹورڈز کلائمبنگ دا وال، وہ دیکھ کے تو اس نے موٹیویشن لی اور اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ اس کے علاوہ نا روحانی سکون جو ہے وہ آپ تلاش بھی کریں، حاصل بھی کریں، دعا کریں، ذکر کریں، اور استغفار جو ہے نا وہ کثرت سے کریں۔ استغفار جو ہے ایک ایسی دولت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے کہ جو بہت ساری چیزیں قسمت میں لکھی ہوئی جو ہیں وہ تبدیل کروا دیتی ہے۔ بس سوچ اپنی رکھیں، اور یہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے یہ انسان کا سیلف کانفیڈنس، سیلف اسٹیم وہ بڑھاتی ہے۔ جب انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا تو باہر کے جو راستے ہیں نا وہ بھی آپ کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آسان ہونے لگتے ہیں۔ اپنا آپ جو ہے وہ مضبوط رکھیں، اپنا یقین جو ہے اللہ رب العزت پہ وہ جو ہے اسٹرانگ رکھیں، کیونکہ جیسا ہم نے گمان کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ہی عطا ہوگا۔ تو یہ ایسٹرولوجیکلی بھی میں نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی، اور جنرلی بھی میں نے آپ کے ساتھ بات کی۔ آپ کا اپنا چینل ہے پذیرائی کا بہت بہت مشکور ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو کائنڈلی لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس اپنے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں میرے لیے وہ ضرور دیا کیجیے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ نے دیکھی آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک ضرور کیجیے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی پلیز ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے، ذائچہ کنسلٹیشن کے لیے، جس کو ذائچہ بھی کہتے ہیں، برتھ چارٹ بھی کہتے ہیں، ہاروسکوپ بھی کہتے ہیں۔ ایک فی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو کنسلٹیشن ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو قرآن پاک، رنگ، روشنی اور خوشبو سے ریلیٹڈ جو کنسلٹیشن ہے وہ بھی آپ دیے گئے نمبرز پہ ریزرو کر کے مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے پلیز مجھے کمنٹس میں بتانا ہے، مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر نیکسٹ ویڈیو تک جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں آپ سے میں۔ اللہ حافظ۔